آج جس ٹاپک پہ مجھے بولنے کا یہ موقع ملا ہے وہ ایسا ہم نا چند باتیں جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے نمبر پہ ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ تعلیم اور ادب میں فرق کیا ہے۔ تعلیم اور ادب میں فرق کیا ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا سائڈ دے دیکھیے تعلیم وہ ہے جو آپ سیکولرلی اسٹڈی کر رہے ہیں، یہ ہر بندہ اسٹڈی کر تو سکتا ہے، لیکن اس کو کرنے کے اگر آپ کریں تو اس کو تھوڑا سا فرق آپ کو واضح ہوتا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ کیا سکھاتی ہے اور ادب جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، یا ادب کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ادب کو سیکھنے میں کچھ گر ہوتے ہیں۔ ادب کے زمرے میں سب سے اصول آ پہلے گیا نمبر ہے پہ جو کھلوتا نہیں آتا ہے جانا جا لے کے وہ کہا جاتا ہے کہ ادب جو ماں جو ہے وہ بچوں کو تربیت کرتی ہے، ادب سکھاتی ہے کہ بیٹے آپ نے یہ کام کرنا ہے یا وہ کام کرنا ہے۔ تربیت جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہمارے ماں والدین جو ہے وہ نہیں سکھائیں گے کہ تربیت کرنا کتنا لازمی ہے، ضروری ہے، ہم سیکھ نہیں سکتے۔ کیونکہ تعلیم تو ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن جو ہے ادب وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، ہر بندے کی تربیت نہیں ہے۔ دیکھو لوگوں نے اتنی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، کوئی میٹرک ہے، کوئی ایف اے ہے، کوئی گریجویشن ہے، یا اسے ماسٹر بھی ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن کیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں عمل کو نہیں اپنایا، عمل نہیں ان کی زندگیوں میں۔ کیونکہ انہوں نے تعلیم کو صرف حاصل کیا ہے، اس سے کوئی عملی زندگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تو ہمیں جو تعلیم سکھاتی ہے وہ یہ سکھاتی ہے کہ ہم نے اس کو عملی زندگی میں لانا ہے۔ اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، جتنا بھی آپ پڑھ لیں، آپ انٹر سے کر لیں، میٹرک کر لیں، گریجویشن یا ایم اے ماسٹر بھی کر لیں، لیکن اگر ہماری زندگیوں میں تربیت نہیں ہے، ادب نہیں ہے، تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے یہ جملہ بارہا پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ علم تو جو ہے، تعلیم تو جو ہے وہ شیطان کے پاس بھی بہت زیادہ تھی، لیکن وہ کیا ہے، عمل سے خالی ہے۔ لوگوں نے اتنی تعلیم حاصل کر لی، اتنا علم حاصل کر لیا ہے، لیکن کیا ہے اس کا فرق واضح نہیں آتا۔ روڈ پہ جب چلتے ہیں موٹر بائک پہ یا پیدل چلتے ہیں تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ موٹر بائک چلانی کیسے ہے یا کار ڈرائیو کرنی وہ کیسے کرنی ہے۔ جو پیدل بندہ سفر کر رہا ہے اس کو گالیاں دے دیتے ہیں، اس بندے نے، اس کا قصور ہے کہ یہ ہماری طرف سے آ رہا ہے، یا وہ اس کا یہ کوئی نہ کوئی اگلے بندے کا قصور کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اس نے یہ کیا ہے، غلطی اگلے بندے کی جو ہے کہتے ہیں۔ تو کیا تعلیم ہمیں اگلے بندے کے غلطیاں نکالنے کے لیے سکھائی جاتی ہے؟ علم اس لیے سکھایا جاتا ہے کہ ہم جو ہے موٹر بائک، جو آپ سبھی اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے آج تک کسی بھی ٹیچر نے یہ نہیں سکھایا کہ آپ نے موٹر بائک کو غلط طریقے سے ون ویلنگ کرنی ہے یا آپ نے غلط طریقے سے چلانا ہے، ڈرائیو کرنا۔ ہمارا اصل میں مقصد یہ ہے کہ آپ کی تربیت، علم تو آپ حاصل کر ہی لیں گے، لیکن تربیت سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ تربیت سے خالی ہیں تو میرے تعلیم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے تعلیم کے ساتھ ساتھ ادبی زمرے میں بھی آگے جانا ہے، آپ نے ادب بھی سیکھنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم نے ریس لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے گریڈز اچھے لینے ہیں، ہم نے 100% میں سے 98% جو مارکس لینے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یہ سکھانے کی کوشش کی ہے کہ گریڈ سے زیادہ تعلیم تو حاصل کر ہی لیں گے، لیکن اس سے اصل میں جو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی تربیت کو بھی دیکھنا ہے۔ کیا کبھی آپ نے تربیت کے زمرے میں یہ آتے ہوئے کہیں سیکھا ہے کہ ہم نے تربیت اگر کرنی ہے یا اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں یا اپنی خود سے، تو سب سے پہلے نمبر پہ تربیت کے زمرے میں آتا ہے کہ ہم نے اپنے
आपने बड़ों की इज्जत करनी है, छोटों से शफकत करनी है, बड़ों की इज्जत करनी है और हेल्पर बनना है। आपने लोगों को देना सीखना है। देखो, अगर हम देना नहीं सीखेंगे तो किसी भी जिम्मे में आ जाता है। अगर हम देना नहीं सीखेंगे तो फिर जो हमारी जिंदगी में इल्म की जो हासिल हमने कर लिया है, लेकिन तरबियत की फिर भी कमी है। सबसे पहले नंबर पे हमने बड़ों की कहा मानना है, उनका कहना मानना है। सेकंड जो है हमें छोटों से मोहब्बत शफकत से पेश आना है। उसके बाद जो है हमने हेल्प देनी है, मदद करनी है दूसरों की। वो किस सिमरे में आ जाता है कि सिर्फ हमने ये नहीं करना कि लोगों को रुपये पैसे देखो, कोई किसी को देता नहीं है, ना कोई किसी से लेता है। लेकिन ये जो जिस हेल्प की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि अगर रास्ते में जाते हुए आप मोटर बाइक पे हैं, किसी को रास्ते में धूप है, गर्मी है या कोई और मौसम खराब है, तो हमने अगर कोई बुजुर्ग मिल गया तो बेचारा जा रहा है गर्मी की शिद्दत में या बारिश के मौसम में, तो हमने उसको अगर वो कह के बेटा मुझे यहाँ तक ले चल, तो हमने उसे ले के जाना है। या अपने आप इधर बैठे हुए स्टूडेंट्स, तो आपने एक दूसरे की मदद करनी है। वो किन जिम्मे में करनी है? अगर किसी भाई के पास आपको लगता है कि इसके पास पेन नहीं है या मार्कर नहीं है, तो वो आपके पास आता है कि भाई मुझे मार्कर चाहिए या पेन चाहिए, तो बजाय इसके कि आप उसे बहाने बना दे, मेरे पास स्याही नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है, ये चीज नहीं है, वो नहीं करनी। देखिए, जितने भी अंबिया कराम गुजरे हैं, उन्होंने सबने ये हमें सिखाया है, तालीम दी है कि हमने जो है वो अपनी अमली जिंदगियों में भी इसको अमल में लाना है कि किस तरह से दूसरों की मदद की जाती है। अपने छोटे बहन भाइयों को या खुद से अपनी जिंदगी में देखिए कि मदद कैसे की जाती है। अगर कोई दरवाजे पे भीख मांगने आ जाता है तो अपनी जिंदगी में देखिए कि हम जो है उनको डांट देते हैं, हम उनको भीख नहीं देते। क्यों हमारी जिंदगी में मुआशरा क्यों पीछे रह जाता है? हम एक दूसरे को इज्जत नहीं देते, एक दूसरे की मदद नहीं करते। तो क्या इस्लाम मजहब ये सिखाता है या हमें क्रिश्चियनिटी, अगर क्रिश्चियन जितने बैठे हुए, क्या क्रिश्चियन या मुस्लिम हमें ये सिखाते हैं, हमारा दीन हमें सिखाता है कि हमने दूसरों की, जैसे कहते हैं पंजाबी में, टांगे खींचना? हमने टांगे खींचने वाले नहीं बनना, हमने दूसरों की मदद करनी है। सेकंड जो इसके साथ ही ऑप्शन है वो ये है कि हमने माफ करना सीखना है। देखो, मदद करने से, आजकल मौसम है गर्मियों का, तो कभी देखिए ये जो जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, इनके पास क्या आपने कभी देखा जिस तरह से हम इंसान जो है सेविंग करते हैं? कभी किसी परिंदे ने सेविंग की है? कभी किसी जानवर ने सेविंग की है? कभी किसी जानवर ने बोलो। या कभी किसी परिंदे ने सेविंग नहीं की। उन्होंने अपने लिए आज तक अनाज इकट्ठा नहीं किया, ना अपने लिए कोई और गला जखीरा किया, नहीं, कभी नहीं किया। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की जात उनको रोजाना जो है रोजी बख्शती है। तो अगर ये जो आजकल मौसम है ऐसा, तो आप ये कर सकते हैं कि किसी भी बोल में पानी लेके रख सकते हैं ताकि परिंदे आके पी सके। ये जो छोटे छोटे काम जो है नेकी के, भलाई के जो है, अगर आप ये करना सीखेंगे तो हमारी जिंदगी जो है वो आगे बढ़ेगी कामयाबी की तरफ से। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि कभी भी अपने वालिदैन या अपने बहनों भाइयों को ये कभी ना कहिएगा कि मेरे लिए मेरे एग्जाम नजदीक है, मेरे लिए प्रे करें। नहीं, ये कभी ना कहिएगा, क्योंकि अगर ये कहेंगे तो वो तो आपका फर्ज निभा दे देंगे कि हमारे बेटे ने कहा, हमारे भाई ने कहा, हम इसके लिए प्रे करें। लेकिन नहीं, इससे अपोजिट ये है कि आपके कामों से पता चले, आपकी तरबियत से पता चले, तो जब वो खुद दुआ करेंगे उसका असर ज्यादा है। इसका असर ज्यादा नहीं था कि आप अपने मुंह से कहें, बल्कि वो जो अपने लिए, तुम्हारे लिए दुआ करेंगे कि बेटे जा, मैं तेरे लिए दुआ, तुम मेरा ये कह रहा, ये तुम्हारा बच्चा है, अगर इस तरह से वो खुद से दुआ देंगे तो असर होगा, तो आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। समझदारी बने कि आपने जब तक जो है दूसरों की मदद नहीं करनी, और सेकंड जो आपने माफ नहीं करना सीखना, तो
پھر جو ہے وہ آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیے۔ کبھی کسی بڑے نے، آپ کے والدین نے یا کسی نے آپ کو سکھایا ہو یا ٹیچر صاحبان نے سکھایا ہو کہ آپ نے بدلہ لینا ہی لینا ہے، بدلہ لینا ہمارا کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے، اسے سب پتہ ہے کہ کون سا انسان غلط ہے اور کون سا صحیح راستے پہ جا رہا ہے، کون سا گنہگار ہے اور کون سا نہیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کسی کو جج کرنا یا بدلہ لینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو دیکھ رہی ہے، وہی اس کا اجر دے گی۔ ہم نے صرف اگر کوئی ہمیں کوئی برا کہہ دیتا ہے، برا بلا کہہ دیتا ہے، تو ہم نے اسے معاف کرنا سیکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے سامنے اپنے فیصلے رکھو، وہ خود جو آپ کو جواب دے گی کہ کیا کرنا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ ہم نے کیا سیکھا؟ ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، دوسرے آپ نے معاف کرنا سیکھنا ہے۔ سمجھداری بیٹھے کہ آپ نے پہلے نمبر پہ ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، سیکنڈ معاف کرنا سیکھنا ہے، کیونکہ ہمیں جتنے بھی انبیاء کرام ہیں انہوں نے مدد کرنا سکھایا ہے اور معاف کرنا سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی پیغام ہے کہ ہم نے دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا ہے۔ ہم جو ہے اگر انسان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو ہم نے دیکھی ہے معاف تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، لیکن اگر کوئی ہمارا چھوٹا سا کوئی ہمیں گالی دے دیتا ہے یا کوئی اور ہمارا چھوٹا سا کوئی غلط کام کر رہا ہے، ہم نے معاف کرنا سیکھنا ہے، ہم نے بدلہ لینا نہیں سیکھنا۔ کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سکھاتا ہوں کہ اگر آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام کریں گے تو یہ آگے چل کے ایک بڑی نیکیاں ثابت ہوں گی۔ کہتے ہیں بہت دیر کی بات ہے، بہت عرصے پہلے کی بات ہے، کہتے ہیں کہ آپ کو پہلے پتا ہے کہ قافلے جو ہے وہ اونٹوں پہ چلتے رہے، گھوڑوں پہ چلتے رہے یا پیدل سفر کرتے رہے، تجارت کے سلسلے میں سفر کرتے ہوئے قافلے جا رہے تھے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے ہوئے ایک دور پہاڑی علاقے میں چلے گئے تو سفر کرتے ہوئے ان کو شام ہو گئی۔ تو جب ان کو شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، تو ایک سرنگ کے نیچے سے گزر رہی ہے۔ جب وہ سرنگ کے نیچے سے گزر رہے ہیں تو ظاہر ہے اندھیرا چھا گیا، تو جب سرنگ کے نیچے سے جائیں گے تو زیادہ جو ہے اندھیرا چھا جائے گا۔ تو آپ کو پتا ہے پتھریلی علاقے میں، پہاڑی علاقے میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں۔ جب وہ گزر رہے اس سرنگ کے نیچے سے، پہلا جو قافلہ گزرا ہے 10-20 بندوں کا جب پہلا قافلہ گزرا ہے، تو جب وہ سرنگ کے نیچے سے جا رہے تو ان کے پتھروں میں، ان کے پاؤں میں پتھر سے ٹھیس لگی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو پتھر ہے یہ ہمیں ٹھیس لگا رہے ہیں بار بار، کسی نے پاؤں کے ساتھ ادھر کو کر دیا، کسی نے ادھر کو کر دیا، ادھر ادھر کو پھینک کے چلے گئے۔ جب دوسرا قافلہ آیا تو اس نے سوچا یہ جو پتھر ہمیں ٹھیس لگ رہی ہے تو کیوں نہ ہم ان کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ لیں۔ پھر کسی ان میں سے ایک اچھا بندہ تھا، اس نے کہا کہ اگر ہم ان پتھروں کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں تو جو پیچھے سے قافلہ آ رہا ہے وہ ہم سے تعداد میں زیادہ ہے، تو وہ تو ظاہر ہے گزریں گے تو پھر ان کو بھی ٹھیس لگے گی، تو ہم جو ہے ان پتھروں کو اٹھا کے سرنگ کے باہر لے جاتے ہیں۔ اب جب انہوں نے اپنی جھولیاں بھری ہیں اور سرنگ سے باہر لے کے جا رہے ہیں تو پتہ کیا ہوا؟ جب وہ سرنگ سے لے کے باہر جا رہے ہیں تو سورج جو ہے طلوع ہو رہا تھا۔ تو جب انہوں نے باہر جا کے دیکھا تو اصل میں جو وہ پتھر تھے وہ ہیرے تھے۔ تو جب ہم یہ چھوٹے چھوٹے نیکی کے، بھلائی کے کام کریں گے تو یہ جو پتھر جو ہے وہ ہیرے ثابت ہوں گے۔ یہ جو آپ نے معاف کرنا، غلطیاں بناؤ گے، آپ کو نیکیاں جو آپ کے ہیرے ثابت ہوں گی، یہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور سیکنڈ جو ہم نے تعلیم کے بارے میں جو ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہم نے تعلیم کے بارے میں گریڈز لینے سیکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے مارکس زیادہ لینے ہیں۔ کبھی آپ کے والدین نے یا کبھی کسی بڑے نے سکھایا کہ بیٹا آپ نے کسی کی مدد بھی کرنی ہے، مدد کرنا سیکھنا ہے۔ تو جب یہ جو چیز ہے، میں آپ کو مثال دینے کی کوشش کی کس طرح سے ہم نے گریڈ، ہمارا مائنڈ سیٹ جو یہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے گریڈز لینے ہیں، ہم نے مارکس زیادہ لینے ہیں۔ آپ کو کسی کو پتا ہے کہ جو ہاتھی ہوتا ہے، ہاتھی یہ بھاگ کیوں نہیں سکتا؟ کوئی آپ میں سے بتا سکتے ہیں ہاتھی جو ہے وہ بھاگ کیوں نہیں سکتا؟
وہ اس لیے بھاگ نہیں سکتا، کہا جاتا ہے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اس لیے بھاگ نہیں سکتا۔ اصل میں بات یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے اصل جو مین چیز ہے جہاں سے ہاتھی بھاگنے کی کوشش جو ہے اس کی ناکام ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب ہاتھی کا بچہ چھوٹا ہی ہوتا ہے تو اس کو سنگلوں سے، رسوں سے باندھ دیا جاتا ہے، اس کو باندھ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں وہ بھاگتے بہت زیادہ، تو ہاتھی کے بچے کو پیدا ہوتے ہی باندھ دیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ بھاگے نہ۔ اصل میں جو اس کے باندھ دیا جاتا ہے، اصل میں اس کے جسم کو نہیں باندھتے، اس کی سوچ کو باندھ دیا جاتا ہے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے سوچ میں یہ چیز جو ہے مکس ہو جاتی ہے کہ میں بھاگ نہیں سکتا، اس کی سوچ کو نہ کر دیا جاتا ہے۔ تو ہماری بھی اسی طرح سے جو گریڈز لینا ہے، مارکس لینے ہمیں سکھایا جاتا ہے، ہماری سوچ کو باندھ دیا جاتا ہے کہ بیٹا تو اچھے نمبر لے گا تو کامیاب ہوگا، بیٹا تو یہ کرے گا، ہماری سوچ کو باندھا گیا ہوگا۔ اس سے اپوزٹ کیا ہے کہ آپ تربیت اپنی سیکھے، تربیت کرے ایک دوسرے کی، یہ ہمیں سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گریڈ تو ہر بندہ لے لیتا ہے لیکن تربیت جو ہر بندے کی نہیں ہوتی۔ میں نے بھی کہا تھا کہ علم جو ہے وہ شیطان کے بعد بھی بہت زیادہ ہے لیکن عمل سے خالی ہے۔ تو آپ نے بیٹے اپنی عملی زندگی میں تربیت حاصل کرنی ہے، دوسروں میں کی تربیت دینی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کا علم نہ دے کہ جو ہمیں بدتمیز بنا دے، بلکہ اس طرح کا علم دے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کر سکتے، دوسروں کی مدد کر سکتے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب اسٹوڈنٹ کامیاب ہوں اور